لیکن جان لینا تو جس نے بھائی نے لی ہے اس کے ساتھ بہت سخت کارروائی قانوناً کرنی چاہیے، ہمارے لا انفورسمنٹ، پولیس کو بھی اور ہماری جوڈیشری کو بھی، تاکہ سبق ملے لوگوں کو کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا اور ہمیں جرائم اس طرح سے کسی کے خلاف بھی نہیں کرنے، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں چاہے گھر کے باہر کوئی بھی ہو۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور قانون سازی اس طرح سے نہیں ہے، قانون پر عملداری اس طرح سے نہیں ہے، اسی لیے لوگ بے خوف و خطر اس طرح کے جو کام ہے وہ بار بار کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تو ہمارے قانون ساز اداروں کو ایکشن لینا چاہیے اور سخت ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کے اس نیوز کے تھرو میں ریکویسٹ کروں گی قانون ساز اداروں کو کہ ایک دو کیسز میں اگر وہ سخت ایکشن لیں گے تو لوگوں کے دل میں ذرا بیٹھ جائے گا کہ ہم اگر ایسی حرکت کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی پھر قانون ساز ادارے جو ہیں وہ اسٹرکٹ ایکشن لیں گے۔ تو ریکویسٹ کروں گی قانون ساز اداروں سے کہ وہ سخت ایکشن لیں، اس کو پکڑیں جس نے بھی قتل کیا اور اس کو سزا دیں، قتل کی سزا دیں۔ یہ کوئی عزت غیرت بیچ میں نہیں ہوتی، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے حق نہیں دیا کسی کی بھی جان لینے کا، منع ہے ہمارے مذہب میں۔ جی بالکل ملیحہ صاحبہ، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے متنازع بیانات اور ویڈیوز سامنے آ رہی تھی قندیل بلوچ کی، جس کے بعد انہوں نے وزارت داخلہ سے سیکیورٹی بھی مانگی تھی، لیکن اس طرح سے انہیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی، جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ کیا سمجھتی ہیں آپ، حکومت بھی ذمہ دار ہے؟ بیٹا میں تو ویسے معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، کیونکہ جب اس طرح کے ویڈیو بن کے اور بار بار دن رات میڈیا پہ دکھائے جاتے ہیں تو پھر لوگ باتیں کرنے شروع کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جو اتنی غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں وہ میڈیا پہ ایک دفعہ رپورٹ کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن بار بار دکھانا جو ہے اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ چسکے لے کے اس طرح کی چیزوں کو اور اسکینڈلائز کر کے باتوں کو بار بار دکھانا وہ بہت غیر اخلاقی ہے۔ ملیحہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے آر پی او ملتان سلطان اعظم صاحب۔ سلطان صاحب بہت شکریہ، بتائیے گا تصدیق کریں آپ ماڈل قندیل بلوچ کے قتل کی؟ سلطان اعظم صاحب سے ہم دوبارہ بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماڈل قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم رخ کریں گے سماجی کارکن ملیحہ حسن صاحبہ کی جانب۔ ملیحہ صاحبہ آپ کنٹینیو کیجئے گا، آپ کچھ بات کر رہی تھی۔ افسوسناک صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ماڈل قندیل بلوچ کو اس وقت قتل کر دیا گیا ہے۔ سماجی کارکن ملیحہ حسن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا اور لوگوں کو جو اس کا حل نظر آتا ہے وہ مار پیٹ نظر آتا ہے، قتل نظر آتا ہے۔ حکومت کو اس پر قانون سازی کرنی چاہیے اور سختی سے اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قندیل بلوچ کو اس کے بھائی نے مبینہ طور پر گلا دبا کر قتل کیا ہے۔ آر پی او ملتان کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ قندیل بلوچ نے چند روز قبل وزارت داخلہ سے سیکیورٹی بھی مانگی تھی، سیکیورٹی کی اپیل کی تھی۔ متنازع بیانات اور ویڈیوز بنانے کے بعد قندیل بلوچ کو تھریٹس مل رہے تھے، جس پر انہوں نے وزارت داخلہ سے سیکیورٹی مانگی تھی، لیکن حکومت کی جانب سے سیکیورٹی انہیں نہیں دی گئی۔ اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، قندیل بلوچ کو ان کے بھائی نے مبینہ طور پر گلا دبا کر قتل کر دیا ہے۔ آر پی او ملتان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے، ماڈل قندیل بلوچ کو قتل کر دیا گیا ہے اور پولیس کو ماڈل گرل کے قتل پر ان کے بھائی پر شبہ ہے اور ملزم اس وقت قتل کرنے کے بعد فرار ہو چکا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت پولیس کی جانب سے تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ قندیل بلوچ کا گلا دبا کر اس کے بھائی نے قتل کیا، والد نے پولیس کو ٹیلی فون پر یہ اطلاع بھی دی ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس افسوسناک خبر سے، سی پی او اظہر اکرام کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ماڈل قندیل بلوچ نے وزارت داخلہ سے سیکیورٹی مانگی تھی، ان کی